همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لا تقبل صلاة بغير طهور رواہ مسلم۔ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام عبادات کے لیے طہارت بہت ضروری چیز ہے، اور خصوصاً طور پر نماز کے لیے اگر وضو اور غسل نہیں انسان کا تو وضو کے بغیر اور غسل کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ انسان با وضو ہو کر نماز ادا کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا تو پھر اللہ رب العزت عبادت کو قبول کرتے ہیں۔ بغیر طہارت کے، پاکیزگی کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقبل، نہیں قبول ہوتی، صلاۃً نماز، بغیر طہور، بغیر طہارت کے، پاکیزگی کے بغیر، طہارت کے بغیر کوئی بھی عبادت اللہ قبول نہیں فرماتے۔ اسلام جو ایک مکمل دستور حیات لیے ہوئے آیا ہے، اس نے اپنانے والوں کے لیے ہر اس جگہ پر جہاں پہلے مشقت تھی، اسلام کی وجہ سے اللہ نے آسانیاں پیدا کر دی۔ اور پانی جب انسان کو نہ ملے، جنگل کے اندر یا کسی وجہ سے پانی نہیں مل رہا، لائٹ نہیں آ رہی، بہت زیادہ پریشانی ہے اور پانی نہیں میسر، تو پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کرنے کی سہولت اسلام نے عطا کی ہے۔ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر فرمایا، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، مریض ہو، او علی سفر، یا تم کسی سفر پر ہو، مسافر ہو یا بیمار ہو، مریض ہو، یا پھر او جاء احد من الغائط منکم من الغائط، یا بیت الخلاء میں سے ہو کر آئے ہو اور وضو تمہارا ٹوٹ چکا ہے، تم نے وضو کرنا ہے، تو تم اولا مستم من النساء فلم تجدوا ماء، یا عورتوں کے پاس ملنے کے بعد تم پانی نہیں پاتے، فتیمموا صعیدا طیبا، اللہ رب العزت کہتے ہیں پھر تم پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کر سکتے ہو، تیمم کر سکتے ہو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اور اس پاک مٹی کو اس سے ہاتھوں کے اوپر لگاؤ اور اپنے چہرے پر مل لو، یہ تیمم ہے۔ جیسے وضو کرتے ہیں، وضو کی طرح سارے اعضاء دھونا، بازوؤں پر، یہ سارا کچھ تیمم جب انسان کرتا ہے مٹی کے ساتھ تو یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ صرف اور صرف جب انسان نے تیمم کرنا ہے، پاکیزہ مٹی اس کو لے لے، یا ڈھیلا مل جائے یا پھر کہیں جگہ پر مٹی ہو، اس جگہ پر ایک ہاتھ اپنے ایک مرتبہ مارنے ہیں، اور مارنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو ملنا ہے اور اپنے چہرے پر لگا لینے ہیں۔
یہ تیمم ہو گیا۔ اس تیمم کے ساتھ جب تک آپ کو پانی نہیں ملتا آپ پاکیزہ ہو گئے، نماز ادا کر سکتے ہیں، عبادت اللہ کی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ یہ تیمم جو ہے یہ رخصت ہے پانی نہ ملنے کی صورت میں، کہ جب انسان پانی نہیں پاتا، یا پھر اگر کوئی انسان بیمار ہے، مریض ہے، پانی کی وجہ سے اور زیادہ بیماری کے اندر شدت آ سکتی ہے، بیماری بڑھ سکتی ہے، اور ڈاکٹر نے پانی کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے، تو پھر اس کے لیے بھی آپ کے پاس رخصت ہے کہ آپ پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے غسل کرنا ہے، غسل کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہے، وضو کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہے کہ آپ اسی طرح کر کے اپنی عبادت کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ یہ انسان کو اللہ نے رخصت عطا فرمائی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے غزوہ ذات السلاسل میں ایک ٹھنڈی رات میں احتلام ہو گیا، اور مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ اگر میں ٹھنڈے پانی سے غسل میں نے کر لیا تو میری موت واقع ہو جائے گی، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو میں نے تیمم کے ساتھ نماز فجر پڑھا دی۔ میرے ساتھیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سارا معاملہ پیش کیا تو بتلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں، اللہ نے اس کی نماز کو قبول کر لیا ہے۔ اس لیے تیمم کے ساتھ مریض آدمی جو ہے وہ تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے اسلام آسانیوں کے لیے آیا ہے، نہ کہ اسلام بہت زیادہ مسلمانوں پر سختیاں کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام آسانی والا دین ہے، اور آسانیوں کو لانے کے لیے، آسانی پیدا کرنے کے لیے ہم کو اگر پانی نہیں ملتا، میسر نہیں آتا، تو آپ سفر کے اندر ہیں، مریض ہیں، حضر کے اندر ہیں، اپنے گھر میں موجود ہیں، پانی نہ ملنے کی صورت میں اسلام نے آسانی پیدا کی ہے کہ تیمم کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے، عبادات کی جا سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللهم اشفنا فإنك خير الشافعين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين۔ اے میرے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، اے میرے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما، جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما، اے میرے اللہ امت مسلمہ کو خوشحال بنا، کافروں کو نیست و نابود فرما، اے میرے اللہ مجاہدین کی حفاظت اور مدد فرما، کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، برما کے اندر، جہاں جہاں بھی مسلمان ان ظالموں کے ظلم کا شکار ہے، میرے اللہ تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی حفاظت اور مدد فرما، اے میرے اللہ ان کی غیبی امداد فرما، اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، ہمیں حلال وسیع رزق عطا فرما، اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، حلال وسیع رزق عطا فرما، تمام نمازیوں کے رزق میں، مال جان میں خیر و برکات کا نزول فرما، اے میرے اللہ جنہوں نے فجر کی نماز ادا کی ہے ان کی نماز پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے میرے اللہ ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، اے میرے اللہ
ان کی روزیوں کے اندر دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، تمام نمازیوں کے رزق میں مال جان میں خیر و برکات کا نزول فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ اے میرے اللہ میں حلال وسیع رزق عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو مقروض ہیں ان کو اپنا قرض اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے والدین جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ میرے سمیت جن کے والدین فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ جن کے رشتہ دار عزیز و اقارب جو بھی دنیا سے رخصت ہو گیا میرے اللہ سب کی حفاظت اور مدد فرما۔ اے میرے اللہ سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کے جنت الفردوس کے اندر داخلہ نصیب فرما۔ اے میرے اللہ تمام فوت شدگان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا۔ اے میرے اللہ تمام کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہے پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے رشتہ دار عزیز و اقارب جو جتنے بھی مسلمان جہاں جہاں بھی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، جو بچیوں کی وجہ سے پریشان حال ہے، اے میرے اللہ سب کی پریشانیوں سے ان کو نجات عطا فرما۔ امت مسلمہ کو خوشحال بنا، کافروں کو نیست و نابود فرما، جو ظالم مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں ان تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما، اسرائیل کو نیست و نابود فرما، مجاہدین کی، فلسطینیوں کی، ایرانیوں، اے میرے اللہ جو بھی لڑ رہے ہیں ان سب کی حفاظت اور مدد فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔